السلام علیکم۔ 3,309 پازیٹیو کیسز اور 40 ڈیتھس۔ ڈے بیفور یسٹرڈے 59 ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھیں اور 3,000 کیسز تھے۔ اگر اسی شرح سے یہ تعداد بڑھتی جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ وقت سے پہلے ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر مؤثر حکمت عملی اختیار کرے اور ایسے فیصلے ملک کے اندر نافذ کیے جائیں، ایسا طریقہ کار رائج کیا جائے جس سے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم کا ایک بیان تو مناسب ہے کہ لوگوں سے روزگار نہیں چھینیں گے، اکنامک اپرچونٹیز برقرار رہیں تاکہ وہ روٹی کھانے کے قابل رہ سکیں۔ ہم غریب ملک ہیں، ریاست ہر ملک کو ویسے مدد نہیں کر سکتی جیسے یورپ میں کیا یا امریکہ میں کیا انہوں نے۔ یو کے اندر خاص طور پر انہوں نے بہت اچھا سسٹم رکھا کہ جو لوگ گھر بیٹھے تھے ان تک وہ پیسے پہنچاتے رہے۔ ان کی سیلری کا سرٹن اماؤنٹ کو 80% کے قریب سرکار کاسٹ بیئر کرتی رہی۔ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام بدل کے پچھلے 10 سالوں سے اس کو مختلف طریقوں سے ٹوپی گھما رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ایک ہی پروگرام ہے جو آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا تھا تو آج تک چلتا جا رہا ہے۔ اب کریں تو کریں کیا اس مشکل گھڑی میں؟ اس مشکل گھڑی کا ایک حل ہے کہ لاک ڈاؤن تو کریں گے نہیں ہم، تو ایس او پی اسٹرکٹلی انفورس کریں یا لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ دوسری آپشن جو ہے یہ وائبل نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ مرنے پہ آئیں گے تو وہ تخصیص نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس کا ہے، کسی حکمراں جماعت کا ہے یا غریب کا بندہ ہے یا سڑک پہ چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہے۔ وائرس اس وقت سب کو متاثر کر رہا ہے اور بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں ان کو بھی اس وائرس نے متاثر کیا ہے۔ اس وقت وہ بھی اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جلد سے جلد صحت یاب ہوں، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن جیسے بلاول کی زندگی قیمتی ہے ویسے ہی پاکستان میں بستے 22-23 کروڑوں کی لوگوں کی زندگی قیمتی ہے۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے نہ حکومت کے پاس حکمت عملی نظر آتی ہے سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ اپوزیشن تو این آر او مانگتی ہے، چور ڈاکو ہیں، این آر او نہیں دوں گا۔ بیونڈ دیٹ اسٹریٹجی کیا ہے وہ آج تک آپ کو ایک لفظ سننے کو نہیں ملے گا۔ اپوزیشن پہلے کہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دو، لاک ڈاؤن نہیں کرتے، یہ حکمران نالائق ہیں، یہی بولا جاتا تھا، نالائق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو بچانا کیسے۔ گزر گیا وہ 3-4-6 مہینے کا وقت، دوبارہ اب تو ونٹر کا سٹارٹ ہے، اب کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو جان بچانا چاہتی ہے، جلد سے جلوس بند کیے تو کام ہی آگے نہیں چلے گا۔ بنیادی طور پر دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں منتخب لوگ ہیں، دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حکمران ہوں یا اپوزیشن ہو، دونوں کی ذمہ داری ہے اور دونوں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ابھی تک 100% ناکام نظر آتے ہیں۔ ایشوز ریز کرنا اپوزیشن کا فرض ہے، حکومت کے اوپر چیک رکھنا، لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنا، لوگوں کے اگر مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا یہ اپوزیشن کی بہرحال ذمہ داری نہیں ہے، ان کی زندگیاں بچانا ان کا فرض ہے۔ تو آج پروگرام میں ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے زندہ رہیں گے، یا اپوزیشن اور حکومت اسی طریقے سے پنگ پونگ کھیلتے رہیں گے اور لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے آپ کے لیے۔ ہمارے پاس جو شرکا ہے آج پروگرام، فردوس عاشق اوان صاحب ہیں ہمارے پاس، وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ، شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گی، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مریم نواز کے حوالے سے بھی لاہور سے خبر رپورٹ ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ جلسہ انہوں نے کرنا ہے 30 تاریخ کو ایک، اس میں وہ جائیں گی۔ تو جلسہ کرنا کوئی بہت اس صورتحال کے اندر کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، بہرحال نہ پرائم منسٹر کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ لوگوں کو خطرے میں ڈالیں، ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ان کو ایس او پی سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے لوگوں کو اپنی مثال سے لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی جتنی حکومت کے خلاف تنقید کرنی ہے، جو ان کے اوپر ایشوز ریز کرنے ہیں، زور شور سے کریں، روز پریس کانفرنس کریں، ٹی وی چینل پہ پروگراموں میں آ کے بیٹھیں، پوری چارج شیٹ ان کے اوپر دیں، لیکن ایک میدان پہ آپ 25-30 ہزار بندہ اکٹھا کر دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، جس میں نہ ڈسٹینس ہوگا نہ کسی کی جان کا تحفظ ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے چاہوں گا شرمیلا سے سٹارٹ کروں، کیونکہ بلاول کی خبر آئی ہے، تو پہلے تو ان کی ہیلتھ اپ ڈیٹ دے دیں کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، اور پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی بلاول ہیں، پاکستان کے ہر ایک گھر کا ایک بلاول ہوگا، اگر کسی کو لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے بچائیں گے؟ جی بہت شکریہ ندیم صاحب۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کووڈ-19 جو ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک قوت ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہی
سردیاں شروع ہوئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک اور زیادہ سپائک آیا ہے، اور کچھ ماہرین یہ بھی ہے کہ جب سردیاں شروع ہوں گی تو ہم ایک سپائک ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ اپوزیشن کی تو اپنی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت حکومت ریاست کی ہوتی ہے. شروع دن سے، جس دن سے کرونا وائرس پاکستان میں پہلی دفعہ آیا، وہ شاید 26 فروری تاریخ تھی، اس دن سے لے کے اب تک حکومت وقت کی کوئی پالیسی نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ اس سے کس طریقے سے نمٹنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، یا کس طریقے سے لوگوں کو سسٹین کرنا ہے، کس طریقے سے ہسپتالوں کے اندر انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے کیا بہتری لانی ہے. There's nothing. اس ملک کے وزیر اعظم جو ہیں اس ملک کے وزیر صحت بھی ہیں، اور یہ ملک ویسے تو خیر معاون خصوصیوں پہ چل رہا ہے، لیکن ان سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی اس ملک میں کوئی سچ پالیسی ہے. جو سب سے پہلا کرونا وائرس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور اسپیشل سیشن بلایا گیا تھا، اس میں خود وزیر اعظم صاحب جو کہ خود وزیر صحت بھی ہیں وہ غائب تھے، جہاں پر یہ فیصلہ کرنا تھا اور یہ طے کرنا تھا اور یہ تجویز آنی تھی کہ ہم نے کس طریقے سے اس وائرس سے نپٹنا ہے. دیکھیے ندیم صاحب، مشکلات ہیں، خطرات ہیں، ہر دوسرا بندہ اب لٹرلی انفیکٹ ہو رہا ہے. میرے اپنی فیملی کے اندر 2 لوگ جو ہیں اس سے انتقال کر چکے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس وائرس کے ساتھ ہمیں کب تک گزارا کرنا پڑے گا. ہمیں ویکسینیشن کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہے. میں کل پرسوں ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر جاوید اکرام کے ساتھ، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی ایک ویکسینیشن اس کی ہیومن ٹرائلز ہو رہی ہیں اور اس کے اچھے نتائج ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کی کب اپروول ہوگی، کب وہ مارکیٹ میں آئے گا، کیا اس کی قیمت ہوگی، کب کس طرح لوگوں کو لگے گا. پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایک ہرڈ امیونٹی ہو جائے، اور شروع دن سے وہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھے. 22 مارچ اور 23 مارچ 2 دن ایسے تھے کہ جب تمام صوبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اپنے صوبوں میں لاک ڈاؤن کر دیں گے، اور ملک کے وزیر اعظم ایک واحد شخص تھے شاید جو یہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس دن بھی بیٹھ کے اس کی مخالفت کری. آج جب جلسے ہو رہے ہیں اور جب اس حکومت سے بیزار ہو کے اور لوگ بیزار ہو کے عوام باہر نکل رہی ہے اور ان جلسوں میں آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں ملک میں لاک ڈاؤن لگا دوں گا اگر یہ جلسے رہے. آج آپ بند کر رہے ہیں. آپ جلسوں کی بات تو کرتے ہیں کہ جلسے بند کر دی جائیں، لیکن وہاں پر زلفی بخاری صاحب جب جاتے ہیں گلگت میں اور جلسہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آج سے 10 روز قبل وزیر اعظم صاحب جب گلگت بلتستان میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی، اور یہ پری پول ریگنگ کا ایک بہت ہی ایک بھونڈا ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو صوبے کا اسٹیٹس دیں گے. وہ بھی ایک جلسہ تھا، اس وقت کرونا وائرس یاد نہیں آیا. لیکن چلے خوشی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں لیکن کے شرمیلا بعد اگر ہم اسی طریقے سے آپس میں لڑتے رہے نا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا اور مریم نے یہ کہا تھا اور بلاول نے یہ کہا تھا، اگر صرف اس لڑائی میں رہیں اور کوئی عملی اقدامات نہ کریں تو اس کی بدترین شکل وہ ہوگی جو اس وقت امریکہ کے اندر ٹرمپ انتظامیہ کر چکی ہے. آج ایک سنگل ڈے کے اندر امریکہ کے اندر 1,82,000 نئے کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 2300 اموات ہیں. 7 مئی کے بعد ہائیسٹ نمبر آج امریکہ میں دوبارہ رپورٹ ہوا ہے. 2300 اموات ہیں آج سنگل ڈے کے اندر. 1,82,000 ان کے آج نئے کرونا کیسز ہیں. 90,000 پیشنٹس ان ہاسپٹلز ہیں کرونا کے. ہم سنبھال لیں گے؟ اب پورے پاکستان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی 9,000 مریضوں کو رکھنے کی. وہاں 90,000 ان ہاسپٹل پیشنٹس ہیں رائٹ ناؤ. ندیم صاحب بات یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سلیکٹو رسپانسبلٹی کیوں، یا یہ ایک سلیکٹو جو ایک خطرہ دکھا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب جلسے جلوسوں سے کرونا وائرس پھیلے گا. مجھے بتائیے کہ کیا جب دکانیں کھلی رہیں گی تو وائرس نہیں پھیلے گا؟ جب شادیاں ہوں گی تو وائرس نہیں پھیلے گا؟ یا جم سیلونز کھلے اچھا، اس رہیں پہ گے تو فردوس بی بی سے اس کا جواب میں پوچھ لوں. فردوس بی بی آپ بتائیے کہ یہ ذمہ داری زیادہ آپ کی ہے زیادہ اپوزیشن کی ہے؟ مجھے تو آپ دونوں قصوروار نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ندیم صاحب آپ نے اس اہم قومی ایشو پہ بات کی ہے اور یقیناً یہ آپ کا ویلڈ کنسرن ہے، اور تمام پاکستانیوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہیں. آپ نے کہا کہ حکومتی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کوئی کرائسس آیا
تو اس کرائسس کو نپٹنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنی اور وہ NCOC کے تحت ایک سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ پرائم منسٹر صاحب کی زیر قیادت انکلوڈنگ آرمی چیف اینڈ آل ادر سپورٹیو انسٹیٹیوشنز انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے ایک نیشنل پلان آف ایکشن واضح کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ اور آپ کو ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہوتے ہوئے مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ شرمیلا میری بہن ہے وہ جو بات اور گفتگو کر رہی ہیں وہ شاید یہ بات بھول رہی ہیں کہ سندھ میں وہ گورنمنٹ میں ہیں اور سندھ کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ فلی امپاورڈ ہے. ہیلتھ اس کا ایک 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک سیلف ڈیسیژنس اور آپ کا گورننس آپ کا سروس ڈلیوری سب آپ انڈیپینڈنٹ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں NCOC کے پلیٹ فارم سے ایک روڈ میپ دیتی ہے. امپلیمنٹ صوبے خود کرتے ہیں اور تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے حالات صورتحال واقعات اور نچلی گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پہ اپنی پرائورٹیز سیٹ کر رہی ہیں. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے شروع میں پرائم منسٹر کا NCOC کے اندر جو نقطہ نظر تھا آپ نے اس سے اختلاف کیا, آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ اس پہ اپنا پلان آف ایکشن دیا اور یہ آپ کا حق ہے. ایک صوبائی حکومت کے طور پہ آپ نے جو بہتر سمجھا وہ کیا, لیکن اس کے نقصانات کیا ہوئے, اس کے بعد وہاں کی صورتحال کیا ہوئی. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ندیم صاحب کہ ہم نے لوگوں کی جانوں کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کے روزگار کو بھی بچانا ہے. نہ ہم امریکہ ہیں, نہ ہم یورپ ہیں, نہ ہم دنیا کی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں کہ لوگ گھروں میں رہ لیں گے تو اسٹیٹ جو ہے 100% ان کو فنانس کرے گی اور ان کو بے روزگار الاؤنس دے گی اور الٹیمیٹلی وہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کا گھر کا چولہا اور بریڈ بٹر چلے گا. ہم نے مشکل حالات میں یہ بھی کیا, ہم نے لوگوں کو بیسٹ پاسبل پیکج دیے, لیکن یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. کسی کو نہیں پتا یہ کرونا کی لہر جو ہے اس نے کتنا آگے چلنا ہے. اس کے اندر صرف ایک ہی حل ہے اور اسی میں سب کا بچاؤ ہے کہ ایک جوائنٹ میکنزم, ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ایز اے نیشن بنائی جائے, گروپنگ میں نہیں, سیاست وہ میں بنائے گا بٹ کے کون پھر دوست بی بی؟ نہیں, اپنے سیاسی جوائنٹ مفادات اسٹریٹجی کے کی لیے تو ضرورت ہے جو بن نہیں رہی پاکستان میں 6 ماہ سے. وزیر اعظم بلائیں اپوزیشن کے لوگوں کو ایک جوائنٹ پارلیمنٹری میٹنگ کریے اور اس کے اندر آپ ایک فیصلہ کر کے اٹھیے, تب تک اٹھیے نہیں جب تک فیصلہ نہ ہو. ندیم صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک کنسنسس پلیٹ فارم, اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کے وزیر اعلیٰ NCOC کا حصہ ہیں, AJK کے اندر PMLN کی گورنمنٹ ہے, اسی طرح بلوچستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ایک کولیشن ہے. تو یہ ایک ملٹیپل آپ کا پلیٹ فارم ہے NCOC کے اندر. پنجاب اور KPK ظاہر ہے PTI ہے, تو یہ کہنا کہ وہاں سے کنسنسس نہیں ہے یا کوئی نیشنل روڈ میپ نہیں ہے, روڈ میپ بھی ہے, ڈے ٹو ڈے تمام پروونشل لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹیشن بھی ہے, تمام جو گراس روٹ چیلنجز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹرانسفارم نہیں ہو رہے انٹو ایکشن. یس آئی ایگری کہ جو ڈیسیژن NCOC میں لیے جا رہے ہیں وہاں ان ڈیسیژنس کو صوبائی حکومتوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. چونکہ میرے پاس صوبے کی ذمہ داری ہے تو میں پنجاب کی سطح پہ آپ کو یہ انشور کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو روڈ میپ وفاق طے کرتا ہے, صوبائی حکومتیں خصوصاً صوبہ پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں
وہ اس کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر. میں اس نقطے پہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. عطاء اللہ طاہر صاحب، پنجاب یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں یہ فیصلہ سازی کے عمل دوسرے صوبوں کی تو نسبت پھر کم ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم کو تو اس پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل حمود الزمان NCOC میں وہ ملٹری کے بہاف کے اوپر وہ جو بڑا ایک تگڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ اور اس انفورسمنٹ کے حوالے سے، تو پھر جنرل حمود الزمان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ فیصلے کر لیں. پھر پولیٹیکل لوگوں کے رول کی تو ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہی لیڈ کرتی ہے. ندیم بہت شکریہ. میں صرف جو ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، دیکھیے ہم نے SOPs کے حوالے سے بہت ہم ایز آؤٹ ہو گئے ہیں اور پوری قوم ایز آؤٹ ہو گئی ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں، ماسک ضرور پہنیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. دیکھیے آگاہی مہم کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھا کہ بالکل کوئی آگاہی مہم نہ ٹی وی پہ ہے، نہ سوشل میڈیا پہ ہے، نہ اس طریقے سے اخبارات میں اس حوالے سے اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے. بہرحال آپ نے جو سوال کیا، ابھی تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. پارلیمنٹ ایک ساورن فورم ہے، پارلیمنٹ ایک سب سے ہائیسٹ فورم ہے ان دا کنٹری. وہاں پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی جاتی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب کرونا کی لہر آئی تو 3 ہیلتھ سیکٹری وفاق کے چینج ہوئے، چیف سیکٹری پنجاب کا تبادلہ کر دیا گیا. ظفر مرزا صاحب ابھی یہ پینڈیمک کنٹینیو کر رہا تھا، ان کو باہر بھیج دیا گیا. فیصل سلطان صاحب آ گئے. ابھی تک آپ کا فیڈرل لیول کے اوپر وزیر صحت اس ملک کے اندر نہیں ہے. آپ نے ایڈوائزر اپوائنٹ کیا، آپ کا استحقاق ہے، ضرور کیجئے، مگر آپ وداؤٹ اے فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ آپ کس طریقے سے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے؟ اور ابھی تک پارلیمان کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ SOPs کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، ہماری پالیسی کے حوالے سے. فیصل سلطان میں خرابی نہیں ہے، خرابی اس میکنزم کے اندر ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا پائی. باقی جو منتخب لوگ ہیں ان کو کون روکتا ہے کہ بیٹھ کے ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کر کے کسی کنسنسس پہ نہ پہنچے؟ پارلیمان کا فورم کس کام کے لیے اگر وہ ہو نہیں رہا؟ آپ کو پارلیمان کا اجلاس بلا کے لائیو سیشن دکھانا چاہیے پاکستانی قوم کو. پورا ہفتہ لائیو ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر، جو بھی پابندیاں لگانی ہے، جو صورتحال ہے اس پہ لوگوں کو بھی آگاہی ہو اور آپ کی لیڈرشپ کا موقع بھی جائے. براہ راست تقریریں دکھائیں لوگوں کو. پچھلی دفعہ بھی طاہر صاحب، ملک صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی دیکھیے جب وزیر اعظم نے اجلاس بلایا، ہم اس اجلاس میں شریک ہوئے، شہباز شریف صاحب شریک ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک ہوئے، مگر پھر پرائم منسٹر اس اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے. ان کی انا آڑے آ گئی. ہم نے تو میثاق معیشت کی بھی بات کی تھی. ہم نے اس کے بعد بھی جب کرونا آیا، ٹڈی دل آیا، ہم نے تب بھی ایک جو ہے وہ آگے ہاتھ بڑھایا، مگر ان کی طرف سے ہمیشہ اس کو سیاست کی نظر کیا گیا. اس پہ ہمیشہ ان کی انا آڑے آئی ہے. تو جب تک آپ قوم کو یکجا نہیں کریں گے، اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسپائر کرتی ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو جو حکومت پارلیمان کا اجلاس بلانے سے قاصر ہے، وہ باقی پالیسی کس طرح امپلیمنٹ کرے گی؟ اور دیکھیے آگاہی مہم کی جو میں نے اپنی بات کی شروع میں میں نے کچھ گزارشات کی. آگاہی مہم کہاں تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جب سردیاں آئیں گی تو ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے؟ سردیوں میں کیونکہ چیسٹ انفیکشن پھیلتی ہے، نمونیا پھیلتا ہے، تو سردیوں کے اندر ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے وہ احتیاط تو نہیں دیکھی. حافظ آباد کا جلسہ بھی ہم نے دیکھا، ہم نے صداقت عباسی کا لیاقت باغ کا جلسہ بھی دیکھا، باقی لوگ بھی ان کے ضلعوں میں وزٹ کر کے اجتماعات کرتے رہے. تو مجھے بتائیے نا، آپ نے لیڈ بائی ایگزامپل کیوں نہیں کیا؟ اور آگاہی مہم کے حوالے سے ابھی تک کیوں آگاہی مہم نہیں چلا سکے کہ ایک بندہ جو اپنے گھر میں گلی محلے میں بیٹھا ہے اس کو پتہ لگے کہ یہ دوسری لہر جو ہے یہ ڈینجرس ہے، اور اس میں اس سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنائے؟ یہ بات بار بار بتانی ہوگی، بار بار بتانی ہوگی، کیونکہ دیکھیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک یہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہمارا میسج بریک لے لیں. بریک سے واپس یہ جو جلسے جلوس کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی پوچھوں گا کہ کیا اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے یا اس کے بغیر لوگوں تک پوائنٹ آف ویو نہیں جا سکتا؟ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فردوس بی بی، اپوزیشن کو اگر آپ انگیج کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ جلسے جلوسوں کی سیاست سے نکل جائیں. مریم نے آج بھی بولا کہ وہ جلسہ کریں گی، تو آپ ان کو انگیج بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. وہ راستہ دروازہ بند تو سیاست میں کبھی نہیں کرنا چاہیے.
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ طاعت آڈٹ صاحب کی میں ان باتوں سے ایگری کرتی ہوں کہ ایز اے پبلک لیڈر اینڈ اوپینین میکرز ہمیں رول ماڈل بننا ہے اور ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے اویئرنیس اور اوور آل کمیونیکیشن اسٹریٹجی پہ. ابھی چونکہ پنجاب کی سطح پہ طاعت آڈٹ صاحب آپ تشریف لائیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر, لیٹس پلان اے میکنزم اور ہم مل کے عوام کو یہ تاثر دیں کہ آپ کی جان کے تحفظ کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف نیشنل کاز پہ اکٹھے ہو کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, جس کے اندر نہ کوئی پولیٹیکل عزائم ہو آپ کے اور نہ کوئی آپ کا کسی طرح سے بھی یہ تاثر جائے کہ حکومت کو بلیک میل کرنا یا اپنی وکٹمائزیشن کا کوئی پرچار کر کے ہم کوئی عوام کو گمراہ کریں. اس وقت عوام کیا آپ کی طرف ہماری طرف اگر دیکھ فردوس رہی ہے, بی بڑا اچھا آپ نے جیسچر دکھایا, اگر اجازت دیں تو اس کا ان سے ابھی جواب بھی لے لوں کہ یہ بہت ہی مثبت ہے کہ تحریک انصاف کی ایک صوبائی وزیر طارٹ صاحب آپ کو دعوت دے رہی ہیں کہ آئیے کرونا پہ مل بیٹھ کے اسٹریٹجی طے کریں, تو اسی کا جواب دے دیں آپ بھی. میرے پہ بھی ندیم ملک صاحب اس وقت پرچہ ہے پنجاب کنٹرول آف انفیکشس ڈیزیزز ایکٹ کا, اور ہمارے مختلف لوگوں کے خلاف کرونا ایس او پیز کی وائلیشن کی آڑ میں اینٹی کرپشن کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں ہر ضلع کے اندر. سر پرچے کی کہانی بعد میں بتائیے گا نا, آپ پہلے جو انہوں نے بات چیت کی دعوت دی ہے بتائیے, وہاں جا کے آپ پرچہ بھی بتائیے گا کہ فردوس بی بی پرچے مسئلہ یہ ہے نا, آپ دیکھیں نا کہ ہم ان کی طرف ایک اونرشپ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں, یہ اپنی ذات کو لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کاز کی طرف آئے, نیشنل کاز پہ بات کریں, یہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں, کاز کو سپریم کریں, ذات کی نفی کر دیں. بات نہیں ہے, ذات کی بات نہیں ہے, میں ان کے جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی پیشکش کی, مگر اس پہ دیکھیے جو کال و فیل کا تضاد ہے وہ ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے. سر اگر مگر آپ چھوڑے فی الحال آپ ان کو ٹیسٹ کریں نا جی, کال دا بلف, آپ جائیے ان کے پاس, آپ فردوس بی بی کے پاس صبح پہنچ جائیں, بزدار صاحب کے پاس پہنچ جائیں اور ان کے سامنے بیٹھیں کہ یہ لایا عمل ہونا چاہیے, یہ ایس او پیز ہیں, لیٹس موو آن. ٹھیک ہے جی, ہم اس بات کو اپنی پارٹی میں رکھتے ہیں اور میں ان سے رابطہ کرتا ہوں شو کے بعد. یہ پکی بات ہے, بھاگنا نہیں ہے آپ نے. سطح پہ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں, نیشنل انٹرسٹ میں آپ کی تجاویز جو ہے حکومت جو ہے سب سے پہلے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روڈ میپ کو پبلک کرے گی, اور لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس کمپین میں حصے دار ہوں. اللہ پاک آپ کو توفیق دے جی آگے بڑھنے کی, اس میں آپ اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کریں گے اگر اس کے اوپر آپ دونوں جماعتیں ذمہ داری کا ثبوت دیں. میں شرمیلا آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں, اپنی سیاست کریں, آپ عمران کو جو مرضی سلیکٹڈ بولتے ہیں وہ بولتے رہیں, مجھے بالکل اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ کو چور ڈاکو بول لیں, لیکن لوگوں کی جانوں کے بچانے کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. منیمم ایک کامن پروگرام ہوتا ہے, اس پہ طے کر لیں کہ کرونا پہ کوئی سیاست نہیں. ندیم صاحب, میں ایک سوال ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی, بڑی سمجھدار سلجھی سیاستدان. پلیز. شروع میں جب ڈاکٹر صاحبہ نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک نیشنل اسٹریٹجی ہے, ہمارا ایک نیشنل پلان آف ایکشن ہے. وہ کون سا پلان ہے؟ واٹ از دیٹ نیشنل اسٹریٹجی؟ مجھے تو یاد ہے کہ جب کرونا وائرس کے اوپر جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا, اسپیشل سیشن, اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیخ چیخ کے کہا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ پلان بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کے اوپر بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, یہ کہہ دینا کہ جی ہیلتھ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, جب سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, تو ہم کیا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پروونشل سبجیکٹ ہے, چاہے جس صوبے میں آیا وہ سنبھال لیں. دس از اے پینڈیمک, دس از اے نیشنل کرائسس, دس از این انٹرنیشنل کرائسس. پوری دنیا اس وقت اس پینڈیمک سے لڑ رہی ہے, اور آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. ایک طرف آپ دعوت دیتے ہیں کہ آئی جی جوائنٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. پہلے آپ خود فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ تو کہوں گی ندیم بھائی, میں جواب دے دوں اس کا. آج 26 نومبر, بات پوری کر لینے پھر آپ رسپونڈ کریے گا. 26 فروری ندیم صاحب, اور آج 26 نومبر. اب خیال آیا ہے
جوائنٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانے کا. اب اپوزیشن یاد آئی ہے. چلیں ابھی بھی آ جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھ جائیں, کسی ایک نقطے پہ تو آگے بڑھ جائیں. صرف یہ کہتے رہیں کہ عمران نے پہلے نہیں تھا کیا, آج ہم نہیں کریں گے. وہ کہیں پیپلز پارٹی نے پہلے نہیں تھا کیا, اب میں نہیں کروں گا, تو پھر تو کام نہیں آگے چلے گا. بہت کچھ قربانیاں دے دیں گے, لیکن دیکھیے یہ سلیکشن نہیں ہو سکتی کہ جلسے بند کر دیں, کرونا وائرس پھیلے. اب میں کہتی ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, میں اپیل کرتی ہوں, چلیں یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بیٹھی ہیں, میں اپیل کرتی ہوں پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیں, بند کر دیں. ایکچولی اس ملک کو اس وقت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اور دنیا کے کئی سندھ سے بسم اللہ کریے. کیا پرائم منسٹر صاحب آپ صوبہ سندھ سے بسم اللہ کریے, آپ صوبہ سندھ سے بسم اللہ کریے, انفورسمنٹ شروع کریے. بہت پہلے فیصلہ کر کے این سی او سی کے اندر بتا دیا تھا, جب یہ تضاد ہو رہا تھا, جب ہمارے اوپر گالم گلوچ ہو رہی تھی, جب ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی ہم ایمرجنسی لگا دیں گے, ہم جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے 8 بجے تک کاروبار کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ اس کو اور ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, چھوٹا کر سکتے ہیں. مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا پلیز. رہیں گے جی بتائیے آپ. وہ تو کہہ رہی ہیں لاک ڈاؤن کر دیں. پہلی ندیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ شرمیلا سے یہ پوچھیں کہ پروونشل میٹرز میں جو گورننس ایڈمنسٹریٹو رولز کے تحت امپاورڈ چیف منسٹر ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے, نمبر 1. اور اگر گورننس اور ایڈمنسٹریٹو کا رول اور چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ ہے, تو ان کی انڈیپینڈنٹ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کو کون روک رہا ہے کہ وہ اپنے وہ تمام میئرز جو پبلک انٹرسٹ میں لینے چاہیے وہ کیوں نہیں لیے جا رہے؟ ہم تو ان کو نہیں منع کر رہے. نمبر 1 آپ نے بات کی ہے شرمیلا, مجھے بات کرنے دو, ایسے نہیں ہے. آپ نے اپنی بات کر لی, اب مجھے بات کرنی ہے. دوسری بات جو ہے وہ ندیم صاحب اس کو منع کرے, اس نے بات کی فردوس بی بی سے بات سن لیں پھر آپ دوبارہ کہہ لیجئے گا. جواب لے, فردوس بی بی سے بات سن لیں پھر آپ کہہ لیجئے گا. جی فردوس بی بی. چیف منسٹر نے بات یہ ہے ندیم صاحب کے تو ہمیں بدقسمتی سے ایک نیشنل اسٹریٹجی جس کو آپ کورونا کے ساتھ لنک اپ کر رہے ہیں, وہ نیشنل اسٹریٹجی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ لنک اپ نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آئے مل کے ایک کنسلٹیشن سے کنسنسس سے آپ کے وہی فیصلے جو این سی او سی میں آپ کے ہی چیف منسٹر شرمیلا کے چیف منسٹر وہاں پہ کانسنٹ دے کے آتے ہیں, ایگری کر کے آتے ہیں, خود جو ہے وہاں پہ اس پلان آف ایکشن کو سپورٹ کر کے آتے ہیں, لیکن جو ہی وہ اس میٹنگ سے اٹھتے ہیں تو وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دیتے ہیں. وہ اس نیشنل بردرہڈ کو تار تار کرتے ہیں, اور یہ پولیٹیکل مائلیج کا وقت سیاسی بیان بازی ہوتی رہے, اس سے نقصان نہیں ہوتا. اگر ایک ایکشن پلان جو ہے اس کی انفورسمنٹ شروع ہو جائے. ہمارے ہاں تو انفورسمنٹ کا ایشو ہے, انفورسمنٹ ہی نہیں ہوتی. سزا ہم کہتے ہیں سیدھا پھانسی پہ لٹکا دو چوک کے اندر, لیکن اس پہ عمل بھی تو ہو. فیڈرل گورنمنٹ نے روڈ میپ دینا, یہ پوچھ رہی ہے نا کہ کیا نیشنل اسٹریٹجی ہے. محترمہ اپنے چیف منسٹر صاحب سے پوچھیں کہ جو لاسٹ این سی او سی کی میٹنگ تھی اس میں جو اسٹریٹجی بنی, جو ابھی آپ نے سکولز کا دیکھ لیں, چھوٹا سا ایک فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ آپ نے ڈیسیژن لیا کہ سکولز اور ہمارے جو کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے یہ ایس او پیز ہیں, یہ ایک ہم نے روڈ میپ بنایا. کیا سندھ نے اس کو امپلیمنٹ کر لیا؟ سندھ کے اندر وہ 100% امپلیمنٹ ہوا. جب آپ نے ایک پوائنٹ جگہ پہ طارڑ صاحب یہ جلسوں والا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, طارڑ صاحب سے پوچھ لیں. اچھا موقع دیں مجھے. عطا اللہ طارڑ صاحب, مریم نے تو آج بھی کہا ہے کہ وہ جلسہ کریں گی 30 کو ملتان میں اور 13 کو لاہور میں. کیا جلسوں کے علاوہ یہ بات نہیں ہو سکتی؟ مریم سے آپ پریس کانفرنس کروائیں, لائیو ٹی ویز پہ جائے گی. دیکھیے ایک تو جو فردوس صاحبہ نے بات کی, کاش یہ جب ان کے پاس وفاق کا قلم دان تھا, وفاق کی جگہ صحت کا قلم دان ہوتا تو شاید سارے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, جس طرح سے انہوں نے اب یہ ایکسٹینڈ کیا ہے اپنا ایک آفر کی, جی بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں. یہ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں, تو اس وقت اگر یہ ہو جاتا بڑا اچھا تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح تلخیاں ہوئیں, اب بھی دیکھیے جس طرح سے تلخیاں بڑھ گئی ہیں اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چیزیں چلی گئی ہیں. اور ایک طارڑ صاحب وہ اس لیے ضروری ہیں کہ اس ملک کے اندر ہماری معیشت کبھی بھی اس طرح کے حالات نہیں تھے جو آج ہیں.
ہم جنوبی ایشیا کی کمزور ترین معیشت ہیں, ہمارا گروتھ ریٹ مائنس کے اندر ہے, بے روزگاری سے گروتھ ریٹ بڑھے گا تو نہیں سر؟ میں عرض کرتا ہوں جلسوں کے بغیر پریس کانفرنس میں بھی آپ ایشوز ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, جا رہا ہے. زوردار تقریر کریں. اگر آپ نے یو ایس ایڈ کی رپورٹ دیکھی ہو انڈر نرشمنٹ کے حوالے سے, یعنی بھوک کے حوالے سے, وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 20% لوگ جو ہیں وہ مفلسی کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں. 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے اتنی دفعہ لوگوں کو سٹنٹڈ گروتھ کے اوپر سبق پڑھایا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے فرق نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج آپ مجھے وہ کہانیاں بتا رہے ہیں 2014 کے بعد 2020 میں. مجھے یہ بتائیں ابھی جلسے جلوس کرنے کیوں ضروری ہیں؟ کیا اس کا پریس کانفرنس سے یا کسی میسج ویسے نہیں آپ دے سکتے, ٹی وی ٹاک شو پہ نہیں دے سکتے؟ کیونکہ بے روزگاری, بڑھتی ہوئی غربت, مہنگائی, ہم اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ایک غریب آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپنے اسٹوڈیو میں چیک کر لیں, جس شخص کی 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, اس سے پوچھیں کہ وہ والدین کی دوائی کیسے لیتا ہے, وہ بچوں کی فیس کیسے ادا کرتا ہے, وہ اپنے بجلی گیس کے بل کس طرح دیتا ہے. کھانی بڑی مشکل ہے, لیکن میرا سوال تو پھر بھی قائم ہے کہ وہ جلسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. 20-25 ہزار سے روٹی دو وقت نہیں کھائی جاتی, لیکن آپ کے جلسوں سے فرق کیسے آیا ہے مجھے یہ بتا دیں. ہم اس کورونا کی وجہ سے لوگ اور متاثر ہو سکتے ہیں. نارمل سچویشن میں آپ جلسے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. ابھی وبا جس میں لوگوں کا اکٹھے ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. جب اس ملک کے اندر گروتھ جو تھی وہ 5.8 پہ تھی, انہوں نے دھرنے کیے, چینی صدر کا دورہ روکا, میں اس میں نہیں ڈلنا چاہتا, مگر اب آپ دیکھیے کہ جو پچھلے 6 ماہ کے اندر معیشت کی حالت ہو گئی ہے, اور ہم کوئی فیصلہ کن اب یہ جو ہے تحریک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اب 2 جلسے رہ گئے ہیں, ان جلسوں کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. اس میں آپ فیصلہ کن پہلے ہی کر لیں, 2 جلسے ضرور کرنے ہیں آپ نے, آپ فیصلہ کن پہلے ہی کر لیں. آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ کر لیں فیصلہ کن. دیکھیے لوگ تو مومنٹم ہوتا ہے, میں بریک لے لوں, طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق اس تحریک کو آگے چلایا جاتا ہے. مگر دیکھیے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے جو ایک غریب آدمی کا اس ملک کے اندر حال کر دیا ہے, کیا یہ ملک مزید نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے نہیں ہو سکتا سر, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عقل مندی کے فیصلے کریں. اور اپنی ناقص میں بریک لے لوں جی, بریک لے لوں, واپسی پہ آپ جواب دیجیے گا. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فردوس بی بی, کیا رد عمل ہوگا آپ کا یہ جو 30 تاریخ کا جلسہ ہے اور پھر 13 دسمبر کو لاہور میں, حکومت کیسے رسپونڈ کرے گی اس کو؟ دیکھیں طاہر صاحب, بدقسمتی سے اس وقت جس سچویشن کا شکار ہے, میں ان کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں کہ ایک تو گھر میں صف ماتم ہے, اور دوسری طرف مریم بی بی کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہر حال میں جلسہ کرنا چاہتی ہیں, اور دکھ کی اس گھڑی میں جب ان کو اپنے خاندان اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس مشکل صورتحال میں, سیاست ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہر چیز سسپینڈ ہو جاتی ہے, اور ہم لوگ اس وقت صرف اور صرف اپنی روایات اور اپنے اس درد کے اندر اپنے ان بزرگوں کے اصالِ ثواب کے لیے سوچتے ہیں. لیکن یہاں آپ کا رد عمل کیا ہوگا جب وہ جلسے کر رہے ہوں گے؟ سیاسی لالچ کا یہ حال ہے. پنجاب حکومت قانون کے تحت ہر وہ کام جو عوام کے مفاد میں ہوگا وہ کرے گی. پاکستان کے اور پنجاب کے عوام کو اس میں کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ کسی کی ذاتی خواہشات, آپ اجازت دیں گے ملتان میں جلسہ کرنے کی اور 13 کو, یا کیا کریں گے؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو آلریڈی انتظامیہ نے وہ درخواست جو ان کی طرف سے آئی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے, اور ان کو بتایا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے. طاہر صاحب ہمیں جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس بحث میں الجھے بغیر بعد میں جائیں گے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا لیگل آپشنز اویلیبل ہیں, کیونکہ پشاور میں بھی بغیر اجازت کے بھی جلسہ ہوا تھا. ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا لیگل آپشنز میں دیکھیں, ہم لیگل آپشن میں سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے, قانون ہاتھ میں لیتا ہے
اور قانون کے منہ پہ تماچے مارتا ہے اور قانون کے تابع ہونے کی بجائے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی بجائے قانون کو اپنے تابع کرتا ہے، تو یہ وہ رویہ ہے جو شاہی خاندان میں رہا ہے. یہ ضلع سبحانی کے دور میں ایسا ہی ہوتا رہا. اب قانون بھی آزاد ہے، ادارے بھی آزاد ہیں، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. قانون سے جو ٹکرائے گا، جو قانون کے راستے میں آئے گا، وہ خود جو ہے ملیا میٹ ہوگا، کیونکہ قانون اب طاقتور بھی ہے، اب اختیار بھی ہے 2 اور منٹ ہے. آزاد پہلے 1 بھی. منٹ شرمیلا، اگر بلاول کی آپ ہیلتھ اپڈیٹ دے دیں تو آئی ووڈ بی گریٹفل کہ ان کی ابھی پوزیشن کیا ہے. ندیم صاحب ان کو مائلڈ سمٹمز ہیں اور ہی از ڈوئنگ ویل، اور ظاہری بات ہے کہ 14 دن تو ظاہری بات اس طرح کوارنٹائن کرتے ہیں جو ایک SOP ہے، اور اللہ کرے آگے بھی طبیعت جو ہے بہتر رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور تندرستی دے. بٹ ایز آف ناؤ مائلڈ سمٹمز ہیں، ایسے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. مینی از اے ینگ مین، اور جس طرح باقی لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کرونا کا، وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. درست ہے. اچھا آخری منٹ ہے جی، تارڑ صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے. آپ نے جلسے کے اوپر کچھ کہنا ہے، یا لوگوں کے تحفظ کے اوپر، یا SOPs کے اوپر؟ دیکھیے، جو اظہار ہمدردی ہمارے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں فردوس صاحبہ نے کیا، پچھلے 5 دن سے ہم پٹ رہے ہیں کہ جی پیرول پہ رہا کیا جائے شہباز شریف صاحب کو، حمزہ صاحب کو. گھر میں صفحے ماتم ہے اور آج ان کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. حکومت میں اتنی ڈیسنسی نہیں تھی کہ وہاں کہتے کہ جی وہ ایک غم کی گھڑی ہے، ہم ان کو پیرول پہ رہا کر رہے ہیں، آج کاروائی عدالتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ سیاست کا اس وقت کوئی میرا خیال ہے نہ موقع ہے، اور کسی کے گھر میں میت پڑی ہو اس کو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. میرا یہ خیال ہے کہ کووڈ 19 کے خاتمے کے لیے کووڈ 18 کا خاتمہ بہت ضروری ہے. کووڈ 18 جو کرونا یہ حکومت ہے یہ ختم ہوگی تو کووڈ 19 بھی ختم ہو جائے گا. اور کیا اگر قانون نے اپنا راستہ لینا ہے تو یہ محترمہ گجرانوالہ گئی تھی، کیا گجرانوالہ کی انتظامیہ آپ کے خلاف پرچہ دے گی؟ آپ گجرانوالہ گئی تھی، آپ نے اجتماع کیا، کیا گجرانوالہ کی انتظامیہ قانون حرکت میں آئے گا وہاں پہ؟ رحمت للعالمین ویک کے سلسلے میں شان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام تھا، کوئی ذاتی سیاسی دکان چمکانے کے لیے نہیں تھا. اور نہیں، وہ جو فٹ بال کو آپ نے لاہور میں کک لگائی ہے، فٹ بال والا فنکشن تو نہیں تھا مذہبی تہوار، وہ تو مذہبی فنکشن نہیں تھا فٹ بال والا. ادھر بھی آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، SOPs کی وائلیشن ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے حرکت میں آئے. میچ ان یتیم بچوں کے لیے تھا، وہ مستحق نادار بچوں جس کے لیے بھی تھا. فاروقی، آپ سب شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.